باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج سورۃ الکوثر کا بادشاہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ قرآن پاک کی ایسی دل عزیز سورت جس سے دنیا کی ہر حاجت، ہر مراد پوری کی جا سکتی ہے۔ بس صرف 3 دن کا یہ عمل آپ کی رکی ہوئی مرادوں کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سورت کے موکل اتنے معصوم ہیں کہ عمل کرنے والے کی اللہ رب العزت کے حکم سے فوری غیبی مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ اپنے دل کی مراد کو جلد سے جلد پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمل کرنے سے پہلے ان کے دل میں یہ بھی شک رہتا ہے کہ ان کے عمل سے میری حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ اللہ والو، سب سے بڑی غلطی آپ لوگ یہاں پر ہی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یقین کا کامل ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ والو، آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ کتنا ہی طاقتور اور مجرب کیوں نہ ہو، دل میں جب یقین ہی نہیں ہوگا تو وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت اس وظیفے سے میری حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایسا قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے لاکھوں لوگوں نے اپنے بگڑے کام پورے کر لیے ہیں، اپنی رزق و دولت اور قرض کی پریشانی سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایک مصیبت کا حل، کوئی ایسی کوئی حاجت آپ کی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ والو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جو بھی کام ناممکن اور مشکل لگ رہا ہے اسے اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے اس قدر آسان بنا دیا ہے۔ دلی حاجتیں اور مرادیں جو پوری نہیں ہو رہی تھیں وہ صرف 3 دن میں پوری ہوں گی۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی مومن بھائی بہن آسانی سے یہ کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے ایک ہی ہفتے میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بس اس عمل کی ایک شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کرتے وقت آپ نے اپنا پورا دھیان وظیفے میں بنائے رکھنا ہے، دل میں ذرا سا بھی شک نہ پیدا ہو، اور بس 3 دن نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا سب سے پاورفل اور کنگ یعنی بادشاہ وظیفہ مانا جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ اپنے مسئلے چٹکیوں میں حل کروا سکتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ ہے جو دنیا کی ہر طرح کی نیک جائز حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ رزق، دولت، عزت، شادی، نوکری، غریبی کا خاتمہ، امتحان میں، انٹرویو میں، دکان، مکان، گھر کی لڑائیاں، میاں بیوی کے مسائل، محبت کے مسائل، کورٹ کچہری کے مسائل، ویزا، امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہو، خود کا گھر لینا ہو، گھر میں برکتیں لانی ہو، کسی کو اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینا ہو، دشمن سے حفاظت کروانی ہو، یعنی ہر دنیاوی حاجت یا کام کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آپ کو رمضان المبارک کے مہینے سے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں، توجہ کیجئے گا، بات بہت قیمتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں مرتین 2 عورتیں آئیں
تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ چیزیں کھا لو، تو وہ کہنے لگی محبوبہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے، روزہ سحری سے لے کے اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی کچھ نہیں کھائیں گے۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، یعنی الٹی تو کرو۔ الٹی کی تو ان کے منہ سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، بوٹیاں بھی نکلیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی۔ وہ خاموش ہو گئیں، نظریں جھک گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے۔ کس طرح کا روزہ ہے؟ روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کر رہے ہیں، تراویح پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے دار پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ لعلکم تتقون، روزے دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہے، کھانے سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیت سے بھی رکا ہوا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے اور بدنگاہی سے بھی رکے، حرام کاری سے بھی رکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ مسکین کو دینا۔ فرمایا نہیں، پھر فرمایا سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا۔ فرمایا نہیں، مجاہدین کو دینا۔ فرمایا نہیں، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو اور غریب ہو، حقدار ہو۔ اگلے لفظ بڑے ہی نرالے اور بڑے ہی عجیب ہیں۔ تیرا رشتہ دار بھی ہو اور تجھ سے ناراض بھی ہو، فرمایا کسی بھی طریقے سے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے، سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ محبوب پاک سید عالم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ یوصل ویفسدون فی الارض، فرمایا جو رشتے توڑنے کا ہے وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ عمل آپ کو ہفتے میں صرف 3 دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کر لینا ہے۔ اس عمل میں صرف سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت میری اس حاجت کو، مراد کو سورۃ الکوثر کے عمل کے صدقے پوری فرما دے۔ سب سے پہلے آپ کو جمعرات کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے جہاں بھی نماز پڑھی وہیں جائے نماز پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورۃ الکوثر کو 129 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی کہ آپ نے 129 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 129 بار ہی آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، یہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اب سب سے خاص بات ہے کہ سورۃ الکوثر کو پڑھتے وقت آپ کا دھیان مکمل وظیفے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ آپ جتنی توجہ کے ساتھ کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں گے اللہ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। फिर आपने आखिर में 7 बार दुरूद इब्राहीम पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेना है और दिल की गहराइयों से आंखें बंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मिन्नत समाजत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। फिर ये वजीफ़ा आपने इसी तरतीब के साथ असर की नमाज के बाद पढ़ लेना है, यानी कि अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक और 129 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। और रात को इशा की नमाज के बाद भी आपने इसी तरीके से सूरह कौसर का वजीफ़ा कर लेना है, यानी कि दिन में 3 मरतबा ये अमल करना है। फजर के वक्त करना है, असर के वक्त और इशा की नमाज के बाद। उसी तरह फिर आपने जुम्मे के दिन करना है और फिर अपने हफ्ते के दिन भी 3 बार इस अमल को कर लेना है, यानी कि 3 दिन में ये अमल 9 मरतबा आपने करना है। और सूरतुल कौसर को कुल मिला के 1161 मरतबा पढ़ना है। बस ये अमल 3 दिन ही करना है और अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर इल्तिजा करनी है, गिड़गड़ा कर आपने दुआ करनी है कि या रब्बुल आलमीन, या मेरे परवरदिगार, ए रब्बे रहीम, रब्बे करीम, तू ही मेरा रब है, मैं तेरे सिवा किसी के पास नहीं जा सकता। अपने रब से ज़िद करें बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चा अपनी माँ से ज़िद करता है, बात मनवाता है। अल्लाह वालों, इसी तरह अल्लाह के सामने ज़िद करें। अल्लाह के सामने आप इस तरह इल्तिजा करें, ज़िद के साथ बच्चों की तरह ज़िद करके अल्लाह से मांगे कि तू ही मेरा रब है, क्या तूने मुझे मेरी हाजत पूरी नहीं करनी? अगर नहीं करनी तो मुझे वो दर बता, मैं जिस दर पे जाके तो अपनी हाजत पूरी करवाऊं, ताकि मैं उस दर पे चला जाऊं। अल्लाह वालों, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह मांगना है। फिर देखें कैसे रब की रहमत जोश में आती है और फिर कैसे आप पर करम होता है। आपको मांगने का तरीका नहीं आता, अल्लाह वालों, हमें मांगने का ढंग नहीं आता। वो तो अता करता है पर हमें मांगना नहीं आता। मांगने का तरीका सीखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरी तौर पे गैब से आपकी मदद अता फरमाएंगे। अल्लाह वालों, जब भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह को बोलें कि तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई और नहीं है, तू ही मेरा आखिरी आसरा, पहला और आखिरी आसरा है, मेरी पहुंच सिर्फ तेरे तक है। अगर तूने मेरी ये मुराद पूरी नहीं करनी तो बता कि कौन सा दूसरा रब है जिसके पास मैं जाऊं और वहाँ पे जाके अपनी फरियाद सुनाऊं। तो देखें आप पर अल्लाह की रहमतें कैसे बरसती हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह वालों, आपको मैंने इतनी तफसील के साथ वजीफ़ा बताया है। आपने 3 दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन इस अमल को शुरू करना है और एक दिन में 3 मरतबा करना है, फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 129 बार सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को मेरा ये वजीफ़ा समझ आ गया होगा। आपकी जो कोई मुराद नहीं पूरी होती, आपने इस वजीफ़े से उस मुराद को पूरी करना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना अता फरमाएंगे, गैब के ख़जानों से अता फरमाएंगे कि आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह वालों, नमाज की पाबंदी सबसे अव्वल शर्त होती है वजीफ़े की। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करना सीखें, उसके बाद वज़ाइफ़ करें। तो देखें, वज़ाइफ़ तो वैसे भी कबूल होंगे। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इस तरह गिड़गड़ाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी फ़रियाद ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दिन में 5 दफ़ा सजदा रेज़ होंगे तो आपकी दुआएँ ज़्यादा जल्दी कबूल होंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आज से ही नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।